یہ روایت بی بی حکیمہ خاتون سے ہمارے پاس آئی. بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بیٹی ہے اور امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام کی ریئل اون سسٹر ہے. 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے اور زمانے کے امام کی گرینڈ مدر ہے. بڑی پائس لیڈی. بہت سی روایتیں بی بی حکیمہ سے ہمارے پاس آئیں. اللہ آپ ایک صلاۃ پڑھ لیں، محمد و آل محمد پڑھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے پاس اللہ ہم سب کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. جب آپ سامرہ جائیں گے انشاءاللہ، اگر جینٹس کی طرف سے انٹر ہو تو 3 گریوز سامنے ہیں. پہلی گریو جو ہے زری کے اندر، پہلی گریو جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی ہے. سیکنڈ گریو امام حسن عسکری علیہ السلام کی اور ان کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون ہمارے امام کی والدہ کی. یہ 3 گریوز ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون کی. اگر لیڈیز سیکشن میں سے آئے تو پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی گریو نظر آتی، پھر یہ 3 گریوز نظر آتی. جینٹس میں سے پہلے یہ 3 گریوز آتی. کبھی آپ میرے ساتھ چلیں زیارت پہ تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں. یہ جو مولا کا سامرے میں روضہ ہے، یہ 10ویں امام کا گھر تھا. جب میرے مولا کو اسیر کر کے ظالم متوکل لوگوں نے، بنی عباس کے یہ حکمران، ظالم حکمرانوں نے جب مولا کو مدینہ منورہ سے بلایا تھا تو آپ اپنے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ آ گئے تھے اور یہ 10ویں امام کا گھر تھا جو آج سامرے میں روضہ ہے. یہ مولا ہی کا گھر تھا. یہ مولا کی زری ہے. زری کے بالکل بازو وہ سرداب مقدس ہے جس کو انگلش میں بیسمنٹ بولتے. میں آپ کو صرف ہسٹری بتا رہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ زیارت پہ جائیں تو کیا کیا چیزوں کی زیارت کرنا ہے. تو وہ سرداب مقدس جو ہے بڑا پاکیزہ، بڑی برکتوں والا سرداب ہے. پوری مجلسی میں سرداب کے اوپر پڑھ دوں، اتنی برکتیں، اتنی برکتیں. وہ جو ہے 10ویں امام کے گھر کا بیسمنٹ تھا. پرانے زمانے میں سمر، عراق کا سمر بہت پیک ہوتا تھا، ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، گھر کے اندر بیسمنٹس بناتے تھے، سمر میں نیچے چلے جاتے تھے. تو یہ جو ہے یہ بیسمنٹ وہی بیسمنٹ ہے جو امام کے گھر کے اندر تھا. مجھے پتہ نہیں لندن میں بیسمنٹس بنتے ہیں یا نہیں بنتے، بٹ امریکہ میں، نیو یارک میں، ایسٹرن سائڈ پہ کافی جو ہے ہر گھر میں، شکاگو میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں اور لانگ آئلینڈ میں ہر جگہ آپ کو بیسمنٹس نظر آئیں گے. تو بہرحال تو یہ امام کے گھر کا بیسمنٹ تھا. اس زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا تو ہر گھر میں ہوتا تھا. یہ جو سرداب مقدس ہے یہ اتنی برکتوں والا. جب بھی آپ زیارت پہ جانا، کسی کے ساتھ آپ زیارت پہ جاؤ، ہم جاتے ہیں اب تو وہ بیسمنٹ بہت بڑا ہو گیا لیکن اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا. میں نے وہ چھوٹا بیسمنٹ بھی دیکھا ہے. وہاں پہ ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے. وہ جو روم ہے وہاں پہ لوگوں نے امام کو دیکھا. وہاں پہ عریضہ ضرور لکھنا اور وہاں پہ وہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا. ہم لوگ جو جاتے ہیں عام طور پہ جو قافلے جاتے امام کو سلام کرتے، 2 رکعت نماز پڑھے آگے. وہاں پہ جو نماز پڑھنا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، وہ جو 100 مرتبہ پڑھنا ہے حاجت کی امام سے. یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے کہ یہ نماز اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، خدا نخواستہ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یا لڑکے کی شادی نہیں، شادی کے لیے بھی بہت اچھا ہے، ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اگر رزق کا کسی کو پرابلم ہے، رزق کا، اس کا بزنس نہیں چل رہا یا اس کی جاب میں پرابلم ہے، تو اس کو دنیا بھر میں ریکمنڈ کیا گیا کہ یہ امام کی اتنی پیاری نماز ہے، 5 یا 6 منٹ کی نماز ہے. یہ وہی نماز ہے جو مسجد جمکران میں یا مسجد سہلا میں پڑھی جاتی اور 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے اور رکوع میں جا کے 7 ٹائمز بولنا ہے سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ. ایک دفعہ نہیں 7 مرتبہ بولنا. پھر کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ. پھر دونوں سجدوں میں جا کے سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ 7 ٹائمز بولو. دونوں رکعت میں اسی طرح پڑھو اور پڑھنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو بالکل فجر کی نماز کی طرح. نماز کے بعد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا پڑھو. دعا پڑھ کے آپ حاجت مانگو. یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے. میں نے دنیا میں جہاں یہ نماز بتائی، آپ سوچو یہ نماز
نماز مسجد جمگران کی مخصوص نماز ہے، مسجد سیلا کی مخصوص نماز ہے، اور سرداب مقدس کی مخصوص نماز ہے۔ یہ تین جگہ یہ نماز بہت مخصوص ہے کہ جہاں پڑھنے سے لوگوں کے ایسے سے حاجات، یہ ایک چیز ہے سرداب مقدس میں جا کے پڑھنا۔ اور جب بھی ہم اپنے گروپ کے ساتھ جاتے ہیں، لندن کا گروپ ہے یا بامبے کا گروپ ہے، تو میں ہمیشہ ان کو پہلے سے بتا دیتا کہ جب تم سرداب مقدس میں جانا تو تم عریضہ ضرور لکھنا۔ تو سارے لوگ پیپر اور پینسل اپنے ساتھ لے کر آتے اور عریضہ لکھ کے وہ جو امام کی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر عریضہ ڈالتے۔ دوستو عریضہ آج کل رات میں آپ نے لکھا ہوگا، کل کا جو عریضہ تھا وہ حسین ابن رو تیسرے نائب کے ذریعے آپ نے عریضہ لکھ کر ڈالا ہوگا۔ مولا آپ کی ساری حاجات کو پورا کرے، مولا آپ کے عریضوں کو قبول کرے۔ لیکن جب عریضہ یہ نہیں ہے کہ صرف 14 شعبان کی رات میں ڈالنا، آپ روز عریضہ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے خود لکھا ہے، دبئی میں تھا، میں 14 دن تک مسلسل نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور عریضہ لکھ کے زیارت عاشورہ پڑھ کے ڈالا تھا کہ ہر امپاسبل پاسبل ہوتا یہ عریضہ لکھنے سے۔ وہ میں نے بستان زہرا کے مجالس میں ایک عریضہ دیا تھا جو گوہر یگانہ کتاب کا ہے، وہ عریضہ بھی آپ لکھ سکتے۔ اور اگر وہ عریضہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو، آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ ایک نارمل وائٹ پیپر میں بھی عریضہ لکھے، آپ جب بھی سامرہ جانا سرداب مقدس میں مولا کی جو جگہ بنی ہے اس کے اندر آپ عریضہ ڈال دو، بڑی دعائیں قبول ہوتی۔ آخری مرتبہ وہ جو پانی والی روایت ہے وہ اسی سرداب کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔